ارشد شریف کو نواز شریف نے شہید کر دیا تھا۔ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کی منصوبہ بندی بھی نواز شریف نے کی تھی۔ میں نہیں کہتا، تسنیم حیدری کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں ہوں فائد گل عثمان خیل۔ تسنیم حیدر کا لندن سے ایک بیان آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ میری 2-3 ملاقاتیں ہو گئی تھی اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے ارشد شریف کو اور عمران خان کو پاکستان میں چیف آرمی بننے سے پہلے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور مجھے خود کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس شوٹرز موجود ہیں تو لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد اور گجرانوالہ کے علاقے میں عمران خان کو رستے سے ہٹانا ہے۔ اور اس کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کو بھی انہوں نے شہید کروایا ہے۔ اب یہاں پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں، اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے؟ عمران خان کو اس وقت انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اس سلسلے میں انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بندہ کون ہے؟ یہ نواز شریف کا ترجمان ہے اور ان کے قریبی لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تسنیم حیدری کا، اور یہ لندن میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ ان کی میٹنگز ہوئی ہے، ان کے ثبوت اس کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ادارے یا عدالت اگر مجھے پاکستان میں انویسٹیگیشن کے لیے بلانا چاہے تو میں حاضر ہوں، اور لندن میں بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے عدالت جانا پڑا تو میں جاؤں گا اور میں عدالت میں سب کچھ بتاؤں گا۔ کیا تسنیم حیدر نواز شریف سے اپنا کوئی انتقام تو نہیں لے رہی؟ کیا تسنیم حیدر کسی کے کہنے پر اس نے یہ بیان تو جاری نہیں کیا؟ کیا نواز شریف اور اس کے درمیان ایسی کوئی گفتگو، ایسی کوئی پلاننگ ہوئی ہے یا نہیں؟ اس بات کا پتہ اس وقت چلے گا جب سب ثبوت منظر عام پر آ جائیں گے۔ لیکن یہاں پر امتحان ہے نواز شریف کا۔ اگر نواز شریف کہتے ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ یہ بیان غلط ہے اور اس نے میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے، اس نے مجھے بہت بڑا سیاسی نقصان پہنچایا ہے، تو ظاہر ہے کہ نواز شریف لندن میں اور پاکستان میں تسنیم حیدری کے خلاف عدالت کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں گے۔ اور اگر نواز شریف خاموش رہتے ہیں تو پھر یہاں پہ سوالیہ نشان ضرور بنے گا، کیونکہ اگر پاکستان میں تو نہیں کہتا، یہ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں انصاف نہیں، مگر لندن کی عدالتوں میں ادھر تو انہیں پتہ ہے کہ وہاں پر انصاف ملتا ہے۔ تو اگر نواز شریف لندن کی عدالت میں جاتے ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ ان کا یہ بیان جھوٹا ہے، انہوں نے میری بے عزتی کی ہے، انہوں نے میری توہین کی ہے، انہوں نے مجھے ذہنی ٹینشن میں مبتلا کیا ہے، انہوں نے مجھے سیاسی نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے مجھے رستے سے سیاست میں رستے سے ہٹانے کا ایک پروگرام بنایا ہے، اور انہوں نے مجھ پر ارشد شریف کا جو شہادت کا معاملہ ہے وہ قتل کرنے کا مجھ پر اس نے دعویٰ کیا ہے، اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کا بھی مجھے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ تو نواز شریف کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہے تو انہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے یا پاکستانی عدالت سے رجوع کر کے انصاف مانگنا چاہیے کہ یہ بیان جو میرے خلاف دیا گیا ہے یہ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سوالیہ نشان ہے نواز شریف کے لیے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ عمران خان کو اس وقت بہت بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، انہوں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا، اور اس ضمن میں اس سلسلے میں انہوں نے کسی بھی قسم کی بیان بازی سے پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ شاید یہ بھی ممکن ہو کہ عمران خان کا رخ اپنے ایف آئی آر میں انہوں نے جو نام بتائے ہیں ان سے ہٹ کے کسی دوسری طرف چلا جائے،
تو ان کے لیے بھی یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ قوم پوچھے گی کہ انہوں نے اپنا بیان کیوں تبدیل کیا، اس بیان کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ جانے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ مگر یہاں پر ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے پاکستان میں، ڈیوائڈ اینڈ رولز۔ یہاں پہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑانے کا ایک پروگرام ہے، سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو سامنے لانے کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے، جو کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان ہماری ماں دھرتی ہے، یہاں ہم نے اور ہمارے بچوں نے، ہماری آنے والی نسلوں نے زندگی گزارنی ہے۔ اس پاکستان کے لیے ہم عوام نے اور پاکستانی اداروں نے اور خصوصاً افواج پاکستان نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے اسلاف کی قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ قوم نے کس قدر تکالیف برداشت کر کے اس ملک کو نیوکلیئر پاور بنا دیا، تو اس ملک کو نقصان پہنچانے والے بے شمار دشمن ہیں، اور پاکستانی قوم کو، پاکستانی سیاستدانوں کو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ روز روز جو نئے نئے قسم کے ویڈیوز، آڈیوز اور اس قسم کے بیانات آتے ہیں، جو تسنیم حیدر جیسے بیانات ہیں، تو کیا یہ پاکستان کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ کیا یہ پاکستان میں امن کے لیے ہے؟ کیا یہ پاکستان کو ترقی دینے کے لیے ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ میرے اندازے کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق، یہ جتنے بھی بیانات آتے ہیں، یہ جو کچھ بھی آج کل ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے نقصان میں ہے، پاکستان کے مفادات میں نہیں ہے، پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے، اور پاکستان اسلامی دنیا میں واحد بڑا ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ دشمنوں کی نظریں پاکستان کی جانب ہے، اور رجیم چینج ہوا تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ امپورٹڈ سرکار مسلط کی گئی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو غلطی ہو گئی ہے اسے اب سدھارنا ہوگا، اس ملک کو اب صحیح سمت پہ لے جانا ہوگا۔ اور پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، پاکستانی 24 کروڑ عوام پاکستان پہ مر مٹنے والی قوم ہے، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہماری دھرتی ماں ہے، اور اس کی حفاظت ہم اپنی خون سے بھی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بھی کریں گے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا مقتدر اداروں سے کہ خدارا ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں موسٹ ارنسٹلی، ہمبلی، ریورنٹلی، کہ ملک کی معاشیات تباہ ہو رہی ہیں، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، عوام میں جو غصہ پایا جاتا ہے، یہی مقصود تھا ان لوگوں کا جو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، پاکستان کے دشمن ہے، پاکستان کو ترقی نہیں دینا چاہتے، پاکستان کو نیوکلیئر پاور نہیں دینا چاہتے، اور پاکستان ان کی آنکھوں کا کانٹا ہے جو چپتا ہے بار بار ان کی آنکھوں میں۔ تو یہ ایک بیرونی ایجنڈا ہے، یہ ایک بیرونی ایجنڈا ہے، اور میرے خیال میں پاکستانیوں، آپ نے ہوش سے کام لینا ہے، ہوش سے۔ مقتدر اداروں سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں آخر میں کہ اس ملک کی بچاؤ کا، اس ملک کی سالمیت کا، اس ملک کی پراسپیرٹی کا، سالیڈیریٹی کا، اس ملک میں امن کی قیام کا، اس سیاسی استحکام کا، عوام کے مفادات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے جمہوری راستہ، ارلی فری اینڈ فیئر الیکشنز، نو نیور دین دیٹ۔ بس پھل پھور اس ملک میں عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے، جن کے حق میں بھی عوام ووٹ دیں گے، عوام اپنی حق رائے دہی استعمال کریں گے، انہی کو پاکستان میں حکومت بنانے کا حق ہوگا۔
اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان اور پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ پائندہ باد۔ والسلام فی امان اللہ۔